اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میرے دوستو، سامعین قدر، سامعین گرامی، میرا آج کی دوسری نشست ہے کہ دوسرے موضوع پہ میں نے کل بتایا تھا کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اصول دین 5 ہیں۔ تو پہلا ٹاپک میں نے بتایا تھا توحید۔ توحید کا یہ دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا حصہ میں آج خطابت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو جھنڈ کے جھنڈ کنکر لے کے، یعنی اللہ کی فوج آئی کنکر لے کے، اور ان کافروں کو، ابرہہ کے کافروں کو وما ہاتھی ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہ اس لیے میں نے آیت پڑھی کہ اس پہ توحید کے دوسرے حصے میں یہ آتا ہے کہ توحید پرست ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، اسلام میں سب سے پہلی شرط ہے توحید پرست ہونا، یعنی شرک سے بچ جائے گا، مشرک نہیں کہلائے گا، کم سے کم جب پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے عبادت کے، وہی اللہ ہے جو لائق سجدہ ہے۔ تو توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ توحید پرست ہونے کے بعد پھر ہم بگڑے کیوں؟ ہماری دیکھیں قومیت دیکھ لیں، ہمارے فرقے دیکھ لیں، ہمارا نظام دیکھ لیں، تو جس کی وجہ سے اللہ کی کتنی مانی۔ آج اس کے اندر آپ کو میں موضوع بتاتا ہوں کہ جب ماننے کی بات آتی ہے تو عبد المطلب جو ہے متولی کعبہ ہیں، خاندان بنی ہاشم قریش قبیلہ کے سردار ہیں، متولی کعبہ ہیں، اور ابرہہ کافر کو پتہ چلا کہ جتنا مال و زر ہے کعبے کا، تو یہ مسلم جو ہے، مسلم کنٹری جتنی بھی ہیں، وہ اللہ کا گھر کو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جتنی مال غنیمت ہوتی ہے وہاں اس کے پاس جمع کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ وقت کا متولی ہے، ہم اس پہ قابض ہو کر کعبے کو اپنا بنا لیں، اور ہم اپنی طرف کے بت رکھیں گے، اپنے بت کے پجاری اپنے بلائیں گے، ہمارے بت کے پجاری پوجنے والے بتوں کو آئیں گے، اور وہاں بت کی پوجا ہوگی، اور ان سے مال غنیمت لے کر میں وقت کا بادشاہ بن دوں گا۔ یہ اس کی نیت میں فرق آیا۔ اس نے اپنے ہاتھیوں کی فوج کو تیار کیا، اور تیار کر کے کعبہ کے پاس 11-12 میل دور اس نے پڑاؤ کیا۔ تو پڑاؤ کر کے تو اس نے دیکھا، تو ان کے حواریوں نے بتایا ابرہہ کو کہ یہ جو اونٹ چر رہے ہیں نا، پوچھا گیا کس کے ہیں، پوچھا یہ عبد المطلب کے اونٹ ہیں، ان کے نوکر یہ اونٹ چرواہے چرا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ان اونٹوں پہ قبضہ کر لو، اس کے اونٹوں کو پکڑ لو، وہ اونٹ چھڑانے آئے گا، ہم اس سے کعبہ مانگ لیں گے۔ تو دوستوں ان اونٹوں نے قبضہ کر لیا۔ تو جو ان کے حواری تھے انہوں نے قبضہ کر کے اونٹوں کو باندھ لیا، اور عبد المطلب کے غلام جو تھے، نوکر تھے، وہ متولی کعبہ اپنے سردار کے پاس، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور کے پاس تشریف لے کے آئے، اور کہنے لگے کہ یا حضور،
یہ جو باہر ایک کافر آیا ہے اس نے گھیراؤ کر کے ہمارے اونٹ چھین لیے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ہمیں وہ اس نے چھوڑ دیا ہے کہ جا کے اپنے سردار کو بتاؤ۔ تو حضرت عبد المطلب نے تیاری کر کے بغیر کسی فوج کے ان کی طرف چل پڑے کہ چلاؤ میرے ساتھ، میں اونٹ لے کے آتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے بندوں کا اپنا ہی ذاتی جیسے کہتے ہیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی وہ محور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ لو لگانے سے، توحید پرست ہونے کے بعد ہمیں تقوی اتنا عروج پہ ہونا چاہیے کہ کسی کامزن کی طرف جائیں تو منظر کی طرف قدم بڑھائیں تو یقین کامل اتنا پختہ ہونا چاہیے تقوی کے عروج پر، توحید پرست بنے تو پھر ایسے بنے کیونکہ موضوع توحید ہے۔ تو یہ کہہ دیں کہ میرا اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا مددگار ہے اور اللہ ہی مجھے اپنی پناہ میں رکھتا ہے شیطان مردود سے، اور تمام بلاؤں اور شیطانی شر سے محفوظ رکھ کے اپنی پناہ میں رکھ کر میری مدد فرمائے گا، اور جو میں کام کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز مجھے یہ کام ہو جائے گا اور اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر چل پڑے، یہی ہمیں سبق دیا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جب گئے تو ابرہہ نے اعلان کیا تھا کہ جب جیسے ہی سردار آئے، عبد المطلب آئے، تو میں اس کی عزت نہیں کروں گا، تو میں اپنی کرسی نہیں چھوڑوں گا، کرسی بیٹھا رہوں گا، تو اس کی توہین ہوگی تو بحث چھڑے گی تو ہم اس سے بات شروع کر دیں گے۔ اب جہاں عبد المطلب سرکار دو عالم کے پاک دادا حضور آئے تو ابرہہ نے دیکھا تو وہ بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اقام علیہ کھڑا ہو گیا۔ تو حواریوں نے پوچھا کہ سردار ابرہہ سے، اے سردار یہ بتا کہ تو نے تو کہا تھا میں اٹھوں گا نہیں، تو بے ساختہ اٹھ کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو اس کا جملہ اتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا اس نے جملہ یہ کہا کہ دشمن کے منہ سے تعریف مصطفیٰ کا نکلنا، مصطفیٰ کے خاندان کا تعریف کا نکلنا، دادا حضور کی تعریف کا نکلنا، تو آپ کی پیشانی میں صلب مصطفیٰ یعنی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، نور محمد تھا، نور علی تھا، دو نور کے ذرات بنے، جو ایک نور حضرت عمران کے گھر گیا، ایک نور عبد المطلب کے گھر رہا۔ عبد المطلب کے جو گھر نور تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو عمران کے گھر تھا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہوا۔ تو جیسے ہی وہ کہتا ہے میں نے آج تک، کیونکہ وہ آپ کی پیشانی سے نور الہی یعنی اللہ کے حجاب کا حصہ تھا اس وقت، وہ چہرہ جس کے اندر چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ کا نور۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نور سے خلق کر کے مصطفیٰ کا نور خلق کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے آج تک، مجھے قسم ہے ان بتوں کی جس کو ہم پوجتے ہیں، میں نے آج تک اتنا حسین جوان نہیں دیکھا جیسے میں نے دیکھا، میں بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ جسے منوانا چاہتا ہے نا تو اس سے منوا لیتا ہے، وہ منوانا جانتا ہے کسی کو۔ تو اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، ہاتھی کے سونڈ کے ساتھ چھریاں تلواریں باندھی ہوئی تھیں، تو وہ سدھارا ہوا تھا، وہ سیٹی مارتا اور وہ ہاتھی جنگلے میں بند ہوتا، خونخوار ہاتھی کو چھوڑتے اور وہ جو سامنے ہوتا تو اس کو وہ تلواروں سونڈ چلاتا اتنی تیزی سے وہ گوشت بن کر کٹ جاتا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، ہاتھی لاؤ۔ اب جنگلہ سامنے لایا گیا، اس نے سیٹی ماری، سدھارا ہوا تھا، ہاتھی کو کھولا، جنگلے سے باہر آیا، ہاتھی دوڑتا ہوا پاک نبی کے دادا حضور کی طرف آیا، اور آتے ہوئے دیکھا تو ہاتھی کو پتہ چل گیا، کیونکہ جانور جو ہیں وفادار ہیں، انسان بے وفائی کرتا ہے جب کرتا ہے، کیونکہ بے زبان ہو کر وہ اس کی بات سمجھتا ہے، وہ اس کی سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی حجت جو ہوتی ہے، اللہ کی مشیت چلانے والے اللہ کی حجت ہوتی ہے، تو یہ حجت کھڑی سامنے، اس نے اللہ کی حجت کو پہچان لیا کہ حجت کا باپ ہے، حجت کا دادا ہے، اس کے خاندان سے اس کا ابدا و اجداد ہے۔ تو وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، جب پاس آیا تو اپنے دونوں گھٹنے آگے لگا کے اس کو سجدہ ریز ہو گئی، یعنی تو اس کے اندر تعظیمی سجدہ کر کے جھک گیا، اس کی عزت احترام میں جھک گیا۔ عبد المطلب نے اس سے پیار کیا تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے گھیراؤ ڈال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جی عبد المطلب نے کہا یہ کیا تم نے تماشا بنایا، تماشا لگا دیا میرے سامنے، یہ تماشا چھوڑ، میرے اونٹ دے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ میرے اونٹ دے، تو ابرہہ کہتا ہے تو مجھے کعبہ دے، کعبے کا قبضہ دے، کعبہ خانہ کا قبضہ دے، اونٹ لے لے۔ تو عبد المطلب کے یہ جملے تھے کہ کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، میرے اونٹ دے۔ اب اللہ سن رہا تھا، سمیع علیم، اللہ نے سنا اور فوری کہا ہے بابیل، پڑھی لکھی فوج، ہر پتھر کے اوپر لکھا ہوا کافر کا نام، اور وہ ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ،
وہ پہاڑوں پہ جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، انہوں نے اپنے حصے کے پتھر اٹھائے، ذات الہی نے ان پہ کافروں کے نشان لگائے ہوئے تھے، یہ فلاں فلاں، اپنے حصے کا پتھر اٹھاتے اور اٹھا کر اوپر چونچ کھولتے اور وہ پتھر گرتا اور ایسا بم بن جاتا۔ اس وقت کا بم دیکھیں، آج کی ٹیکنالوجی جو ہے، امریکہ کہتے ہیں نا کہ بڑی ٹیکنالوجی سے پاس، نہیں، اللہ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، اللہ کے پاس سب سے بڑا بم ہے، وہ جب چاہے ایک لمحہ میں، ایک سیکنڈ میں تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ایمان لاتا ہے، کون میرے نبی پر، کون 12ویں آقا پر، انتظار میں ہے اللہ کہ شاید کہ انسان بدل جائے۔ تو دوستو ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو اب جب اس توحید پرستوں کی وجہ سے، توحید پرست اگر مان جاتے، توحید پرست آج اس بات کے قائل ہوتے تو یہ وقت نہ آتا۔ اسی وجہ سے مسلمان جہاں بھی ہے، اس کا تقوی کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اس نے اپنے بنائے ہوئے خود پوجے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، جیسے کافر پتھروں کو پوجتے، ایسے اس نے اپنے بنائے ہوئے کو خود مانا، اس لیے یہ آج تک دنیا بھر میں ذلیل ہو رہا ہے، ورنہ بہترین دین اسلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔